بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں، میری وجہ سے وہ بولی، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ اس نے فرسٹ فلور کے کارنر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ میں نے تو یہاں پہلی بار قدم رکھا تھا، مگر شاہ عالم یہاں آتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے شبنم بدنام تھی۔ ایک ماڈرن، مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کے شہری مسلمان اور انسان ہونے کے باوجود ابھی تک مردوں نے عورت کو اکیلے رہنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اگر وہ کسی مرد کے سہارے کے بغیر عزت آبرو کے ساتھ جینا چاہے تو کوئی مرد باپ یا بھائی بن کے اس کی عزت کا رکھوالا اور اس کا سہارا بن کے آگے نہیں آتا۔ جو اس کی ہمت کرے وہ صرف تہمت مول لیتا ہے۔ شریف مرد جو اپنے اپنے گھروں میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں، کسی عورت کی مجبوری کا عذر قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اجی اکیلی کیوں ہے؟ آخر کہاں گئے ماں باپ، رشتہ دار؟ پکا شوہر ملا نہیں اور یہ کچے شوہر تلاش کرتی رہی۔ آ جاتے ہیں پتہ نہیں کون کون۔ ہم تو روز نیا چہرہ دیکھتے ہیں پردہ اسکرین پر۔ عزت دار لوگ رہتے ہیں یہاں۔ ایسی عورتوں کی وجہ سے سب پر حرف آتا ہے۔ ہم تو ایک دن نہ رہنے دیتے جی ایسی عورت کو، مگر کیا کریں؟ صحافی ہے، پولیس اور انتظامیہ اس کے ساتھ ہے۔ صحافی کا لیبل ہٹا کے دیکھے کوئی، جو ہم دیکھنے پر مجبور ہیں۔ اللہ توبہ۔ شبنم کسی کا نمبر ملا رہی تھی اور وہ شاید مل نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کے اس نے ریسیور نیچے رکھ دیا۔ اب ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا۔ عالی پریشان ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کہا۔ پیٹ خالی ہو تو دماغ نیچے معدے میں آ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں، کافی اگر مل جائے تو کافی ہے۔ چائے ہو تو چائے ہے، فریج میں بھی کچھ تو ہوگا۔ اس کے قرب کی خوشبو میرے حواس مختل کرنے لگی تھی۔ تم واقعی اپسیٹ ہو، ہے نا؟ یہی بات کافی خود بنا کے لاتے تھے میرے لیے بھی۔ کم آن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میرے گلے میں باہیں حمائل کر کے میرا سر اپنے شانے پر رکھ لیا اور پھر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے گداز بدن کی گرم خوشبو میں ایک ہیجان خیز پرفیوم بھی شامل تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شاہ عالم کے ساتھ اس کے مراسم کس حد تک دوستانہ یا عاشقانہ تھے۔ مجھے یہ علم تھا کہ وہ عیاش آدمی ہے اور عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ دولت مل جانے کے بعد شبنم جیسی کسی عورت کو وہ گلے کا ہار بنانے کا قائل نہیں ہوگا، مگر شبنم کے جذباتی استحصال سے اس کو مملکت کے چوتھے ستون کا سہارا حاصل تھا۔ وہ خود تیار تھی تو شاہ عالم اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیوں نہ کرتا ہوگا؟ پبلک لائف میں اسکینڈل سے بچنے کے لیے وہ شبنم سے رابطے کی تردید بھی کرتا ہوگا، مگر شبنم نے کسی اسکینڈل کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جس کے کردار پر کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ جو اسے جانتے تھے وہ مانتے تھے کہ اس کی نظر شاہ عالم کے سوا کسی پر نہیں ٹھہرتی اور شاہ عالم کے عشق کی دیوانگی کا اعتراف وہ برملا کرتی تھی۔ جس کا جو جی چاہے کہے، جو چاہے سمجھے۔ شاہ عالم مجھے لفٹ نہیں دیتا، نہ دے، وہ شادی شدہ ہے۔ ہوا کرے مجھے کوئی اس کی داشتہ کہتا ہے، کہتا رہے۔ جب میں تن من سے اس کی ہو گئی تو پھر ہو گئی۔ وہ میرا محبوب ہے تو ہے۔ ظاہر ہے اس انتہا کے بعد زبان خلق بھی تھک کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔ زبان خلق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، کیونکہ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ جو ڈرتا ہے وہی مرتا ہے۔ شبنم سے بزدل غیبت کرنے والے ڈرتے تھے۔ وہ کوئی گلے سے بچھڑ جانے والی لوارس بھیڑ نہیں تھی جسے ہوس کے بھوکے بھیڑیے گھیر کے شکار کر لیں۔ وہ عرف عام میں جنگلی بلی تھی، شیرنی تھی۔ یہ بھیڑیے اس پر دور ہی سے گراتے رہتے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجتی تو شبنم کی مجھ سے قربت کا انجام کیا ہوتا۔ میں اپنے خیالات میں محو تھا اور یہاں آ کے واقعی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ میں سوچنا چاہتا تھا، مگر شبنم نے میری محویت کا غلط مطلب نکال لیا تھا۔ اس نے میری خاموشی کو نیم رضا اور عافیت کی ضرورت کو خود سپردگی کی اجازت سمجھ لیا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے میرا ذہن بھٹک گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں شبنم کے اس فلیٹ میں نہیں، کہیں اور ہوں، جہاں مجھ پر چندہ کے لطف و کرم کی چاندنی نچھاور ہو رہی ہے۔
اس کی پرسکون اور نرم ٹھنڈک میرے وجود میں نشہ بن کے اتر رہی ہے۔ ساری کائنات کا سکوت ایک سحر آفریں احساس کی نغمگی میں ڈوب گیا ہے، اور میں چاندنی میں ایسے تحلیل ہو رہا ہوں جیسے چاندنی جھیل کے ساکت اور شفاف پانی کی تہہ تک اترتی ہے۔ یہ خواہش کا سراب تھا، فریب آرزو تھا اور طلسم خیال تھا، جس نے مجھے بڑی عیاری سے محصور کر کے تقریباً شکار کر لیا تھا۔ جب ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے حقیقت کی دنیا میں کھینچا تو میں سخت شرمندہ ہوا۔ شبنم نے خود کو سنبھالنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور شاید کان بھی بند تھے کہ اس نے فون کے چلانے کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے مجھے پھر اسیر کر لیا، مگر میں اب پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا فون۔ اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔ چھوڑو اسے علی، میں نے کہا کوئی ضروری فون ہوگا، مجھ سے بھی زیادہ ضروری، اس نے کہا۔ میں نے نرمی اور محبت سے خود کو چھڑا لیا۔ بھوکے پیٹ عشق نہیں ہو سکتا۔ اچھا ذرا تم کافی بناؤ۔ وہ فون کی طرف بڑھی۔ اس کی صورت سے ناآسودگی اور مایوسی کے ساتھ پسپائی کی خفت کے جذبات بھی یہاں تھے، جن کو اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بڑی منافق مسکراہٹ میں چھپا لیا تھا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے میں نے توبہ کی، خدا سے پناہ مانگی کہ محبت اس عورت کے حسن و شباب کی گمراہ کرنے اور فنا کرنے والی سفلی علم کی شیطانی طاقت جیسی کشش سے محفوظ رکھ، اور اعتراف کیا کہ اس عورت کی قوت تسخیر کے سامنے ہر مرد سرنگوں ہو سکتا ہے اگر اسے عواقب کا خوف نہ ہو۔ فلیٹ کا جائزہ میں پہلے ہی لے چکا تھا۔ یہ 2 کمروں کا نیا فلیٹ تھا اور مجھے اس میں ضرورت و آرائش کا سب سامان بھی نیا لگ رہا تھا۔ بیڈ، پردے، قالین تقریباً نئے تھے۔ جدید وضع کا ایک صوفہ دوسرے کمرے میں مہمانوں کے لیے رکھا تھا۔ ڈیکوریشن پیس اور دیواروں پر آویزاں تصاویر سے بھی شبنم کے ذوق جمال کا اندازہ ہوتا تھا۔ کچن بھی بہت صاف ستھرا تھا اور پورے گھر کی ترتیب اور سلیقے میں کسی عورت کا ہاتھ واضح طور پر کار فرما محسوس ہوتا تھا۔ ابھی میں چولہا جلانے کے لیے ماچس تلاش کر رہا تھا اور کیبنٹ کھول کے کافی بنانے کے اسباب تلاش کر رہا تھا۔ وہ آ گئی۔ اوف، ابھی تک کھڑے ہو؟ اس نے ایک کونے سے ماچس اٹھا کے چولہا جلایا اور کیتلی اس پر رکھ دی۔ مجھے جانا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شاہ عالم تو جانتا ہوگا کہ کافی کہاں ہے اور چینی کہاں؟ کس کا فون تھا؟ پریس کانفرنس ہے ملک عمر دراز کے آفس میں۔ اس نے دوسری کیبنٹ سے مگ نکال کے کہا، شہر کی کیا صورتحال ہے؟ تھوڑے بہت ہنگامے ہوئے ہیں، جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور جلسہ گاہ کو پولیس نے خالی کرا لیا ہے۔ عمر دراز کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی ہے یا نہیں؟ وہ تو وہاں جا کے معلوم ہوگا۔ ویسے تم اس رپورٹ پر زیادہ بھروسہ مت کرو، رپورٹ کچھ بھی لی جا سکتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، رپورٹ سے ثبوت مل جائے گا کہ اسے زہر دیا گیا تھا، اس سے مجھے بھی اختلاف نہیں، مگر زہر دینے والا کون تھا؟ زہر تم نے دیا تھا۔ میں ایک جامپٹ رسید کر دوں گا۔ پھر یہ بات کہی تو جناب علی، میں نکارہ خدا کی بات کر رہی ہوں، زبان خلق کی۔ اس نے مگ میں گرم پانی ڈال کے ہلایا اور چولہا بند کر دیا۔ دونوں مگ اٹھا کے اس نے کھانے کی میز پر رکھے اور فریج میں سے کچھ نکالنے لگی۔ میں نے کہا، شبنم اگر میں تمہارے ساتھ چلوں؟ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کھڑی رہی اور پھر میری طرف پلٹی۔ میرے ساتھ کہاں؟ پریس کانفرنس میں، میں نے کہا، اور شہر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ صورتحال کیسی ہے۔ اس نے نیچے سے ڈبل روٹی اٹھائی، مکھن اور جام نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت یہی ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں ایسی احمقانہ بات کا؟ تم یہاں آرام سے بیٹھو، فون کرو اپنی پیاری بیوی کو، پتہ چلاؤ کہ تیمور کہاں ہے۔ اس نے سلائس پر مکھن پھیلاتے ہوئے کہا، باہر نکلے تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے کہا، خیر تو یہاں بھی نہیں میری۔ وہ ہنسی، کیا یہ صحیح ہے کہ تم ملک کو منانے گئے تھے؟ تم نے اسے کوئی پیشکش کی تھی صلح کے لیے؟ ہاں، میں نے کہا تھا کہ تم پارٹی کے صدر بن جاؤ، پھر تم جو کہو گے میں کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے نہیں، مجھے چیئرمین بنا دو اگر تم باقی اپنے ارادے میں مخلص ہو۔ میں نے کہا، مجھے اس کے لیے خصوصی اختیارات دیے گئے تھے۔ تم ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ قرارداد دیکھ سکتے ہو، اس پر سب کے دستخط ہیں۔ صدر کے عہدے کی گنجائش نکالی گئی تھی، مگر وہ بننا چاہتا تھا چیئرمین۔ اس نے یہ بات غیر سنجیدگی سے کہی ہوگی۔ یہ سمجھ
سمجھتے ہوئے کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی، اس نے قرارداد کے مضمون پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، بفرض محال میں مان جاتا، پھر وہ انکار کر دیتا۔ اب تم اور وہ ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتے تھے، عالی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، قرارداد کا اصل مسودہ ہے، اور کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، اور یہ نام ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کے سارے نام میرے لیے اجنبی ہیں، کیا تم نے پرانی کمیٹی کو برطرف کر کے نئے لوگوں کو شامل کیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے اتنے نئے بھی نہیں، مگر پہلے جو لوگ تھے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ خیر، تم جو چاہو کرو، مجھے تمہاری سیاست سے کیا لینا دینا، تم پرائم منسٹر ہاؤس میں رہو، اپنے گھر میں یا جیل میں، شبنم کے دل میں کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، آخر تم کیوں چاہتی ہو مجھے؟ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، جو لوگ تمہیں جانتے ہیں، تمہارے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں، ان کے نزدیک تم انسان ہو نہ آدمی، تم ایک شیطان ہو۔ میں نے کہا، تمہیں بھی سب معلوم ہے میرے بارے میں؟ ہاں، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا، آخر کیوں؟ عقل کا جواز مت پوچھو مجھ سے، تم میں ہے کوئی بات جو خود میری سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہارے سامنے میں خود کو اتنا بے بس اور مجبور کیوں محسوس کرتی ہوں؟ کوئی جادو ہے تمہارے پاس جو صرف مجھ پر اثر کرتا ہے، اسے ایک حیوانی کشش نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں ایک اشارہ کر دوں تو تم سے زیادہ خوبرو مرد جو مجھے دور سے دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے ہیں اور میرے قریب آنے کے ہیلے تلاش کرتے ہیں، وہ میرے قدموں پر سر رکھ دیں گے۔ تمہاری خاطر میں نے صحافت کے پیشے میں بددیانتی کی، اپنے فرد کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، پردہ پوشی کی، تمہارے عیوب کی بلکہ جرائم کی۔ اس وقت میں تم کو یہاں لے آئی ہوں زمانے سے چھپا کے۔ ایسی وفاداری کی توقع تم اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں کی پرائیویٹ لائف کو پبلک کر دیا، ایسے ایسے راز فاش کیے کہ وہ رسوا ہو گئے۔ میں نے لاکھوں کی رشوت قبول نہیں کی، مجھے تحفے میں یا انعام کے طور پر کار، کوٹھی سب مل سکتے تھے، اور وہ تم جیسے خطرناک لوگ تھے جو مجھے اٹھوا لیتے تو میرا پتہ نہ چلتا، مگر میں ثابت قدم رہی۔ ایک تم ہو کہ تم پر میں نے سب کچھ لٹا دیا اور تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میں اس کے جنون عشق سے متاثر ہو گیا تھا۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے تم کیا سمجھتی ہو مجھے؟ میں شبنم سے نہیں، اس صحافی سے پوچھ رہا ہوں جس نے کسی کی غلطی کو نہیں بخشا۔ اس نے کافی کا خالی مگ رکھا اور مجھے گھورتی رہی۔ تم کسی سے کم نہیں ہو شاہ عالم، تم نے وہی کیا ہے جو اس ملک کے بے ضمیر لیڈر کرتے رہے ہیں، شاید ان سے بڑھ کے سیاہ کارنامے تمہارے ہوں گے۔ تم نے صرف دشمن بنائے ہیں، دوست نہیں۔ تم زور، زبردستی، جبر اور دہشت سے لیڈر بھی بن گئے، مگر لوگ تم سے ڈرتے ہیں، اور جہاں خوف ہو وہاں صرف نفرت ہوتی ہے۔ تم سے کوئی محبت کیسے کر سکتا ہے سوائے ایک پاگل عورت کے جس کا نام شبنم ہے؟ میں اپنے بارے میں ان تمام انکشافات سے حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ میں نے اپنے لیے شیطان کے ہمزاد کا رول قبول کر لیا تھا۔ بے شک میں نے ایسا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، مجھ پر شاہ عالم نے وہی ہتھ کنڈے آزمائے تھے جو اس کی سیاست کے انداز سے منسوب تھے۔ اس نے مجھے ٹریپ کیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور اس نے میرے لیے ایک ایسا جال پھیلا دیا جس میں میرے ساتھ سب گرفتار ہو گئے۔ میں اور چندہ، قمر اور کمال اور خان اعظم یہ نہ پکڑے جاتے تو میں رہائی پر اسیری کو ترجیح دیتا، مگر انہی رشتوں نے مجھے بلیک میل ہونے پر مجبور کر دیا۔ شبنم یہ سمجھتی تھی کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ اپنے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میری پاس سطحی معلومات تھی جو مجھے تیمور سے ملی تھی۔ اس نے مجھے شاہ عالم کی زندگی اور شخصیت کا صرف روشن پہلو دکھایا تھا، اور اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس کے کردار کے کچھ منفی پہلو بھی بیان کیے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے شاہ عالم کی ہدایت پر مجھے اس کا اعلی کار بنانے کے لیے ساری منصوبہ بندی کی تھی۔ اس نے سب جھوٹ بولا تھا اور غلط بیانی کی تھی۔ شاہ عالم کی فطرت کے قابل نفرت پہلو کو اس نے مجھ سے چھپا لیا تھا۔ وہ شاہ عالم کا خاص آدمی تھا اور اس نے بڑی ذہانت سے کام لیا تھا۔ اس نے مجھے شاہ عالم بنا کے میرے ہاتھوں ایک قتل کرا دیا تھا یا مجھے قتل میں ملوث کر دیا تھا۔
اس سے شاہ عالم کو دوہرا فائدہ پہنچا تھا۔ اس کا سب سے خطرناک سیاسی حریف ثابت ہونے والا ملک عمر دراز اس کی راہ سے ہٹ گیا تھا اور بہت جلد اس کی حمایت کرنے والوں کے مقدر میں ذلت کا عذاب بھی تھا۔ جب وہ کھل کے شاہ عالم کا نام لیں گے، 101 چشمدید گواہ پیش کریں گے اور شاہ عالم کے سیاسی کیریئر کے خاتمے کے لیے شہید ملک عمر دراز کی لاش پر سینہ کو بھی کرتے ہوئے مطالبہ کریں گے کہ قاتل کو سر عام پھانسی دی جائے، تو شاہ عالم مسکراتا ہوا ہانگ کانگ سے کوئی فلائٹ پکڑے گا۔ اس کی روانگی کی خبر شائع کرانے کے لیے تیمور نے پیشگی بندوبست کر لیا ہوگا۔ آج اس کے جہاز میں سوار ہوتے وقت تصحیح کرنے والوں کو ہاتھ ہلانے کی بات تصویر خبر شائع ہوگی تو کل وہ مسکراتا ہوا سینکڑوں لوگوں کے سامنے جہاز سے کراچی ایئرپورٹ پر اترے گا۔ اسے پہنچنے میں 24 گھنٹے کیوں لگے؟ وہ سنگاپور گیا جہاں وہ فلاں کے ساتھ ڈنر پر موجود تھا۔ ڈنر میں فلاں تھے۔ سنگاپور میں ایک رات قیام کے بعد وہ آج وطن کے لیے روانہ ہوا۔ پھر ہکا بکا لوگ اور اخبار والے اس پر ٹوٹ پڑیں گے اخباروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے مسٹر شاہ عالم؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کیسا مداری کا کھیل ہے؟ آپ کے خلاف تو سیاسی حریفوں نے ملک عمر دراز کے قتل کی FIR بھی درج کرا دی ہے۔ اور وہ اخبار دیکھ کے حیرانی سے کہے گا، جینٹل مین مجھے لگتا ہے یہاں سب پاگل ہو گئے ہیں، میں نے کل سے کوئی اخبار نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسا مداری کا تماشا ہے؟ کون ہے یہ مداری جس نے میری عدم موجودگی میں یہ کھیل دکھایا؟ اب میں آ گیا ہوں تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ آج میں اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد کل پریس کانفرنس میں سب بتاؤں گا۔ اس کے سیاسی حریفوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ 101 چشمدید گواہ جھوٹے ثابت ہوں گے جنہوں نے شاہ عالم کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ اس کے بعد یہ سوال پھر سامنے آئے گا کہ ملک عمر دراز کو کس نے قتل کیا تھا؟ شاہ عالم کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خواہش میں کس احمق نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی؟ شاہ عالم ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کرے گا، شاید ان پر شک کا اظہار کرے گا جنہوں نے ملک عمر دراز کو اس کے خلاف اکسایا تھا اور اس کی حمایت کی تھی۔ ان کی سیاسی دکان کا بٹا بیٹھ جائے گا اور رہی صحیح کسر حد تک عزت اور ہرجانے کے دعوے سے پوری ہوگی۔ شاہ عالم سے بڑا مداری کوئی نہیں، یہ پھر ثابت ہو جائے گا۔ اس انکشاف سے خود شبنم پر کیا گزرے گی؟ وہ تو سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے گی کہ جس شخص کو وہ شاہ عالم سمجھ کے اپنے ساتھ لے آئی تھی وہ کوئی جعل ساز تھا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک شاہ عالم بیک وقت دو جگہ پایا جائے، وہ لاہور میں بھی ہو اور ہانگ کانگ میں بھی۔ اصل شاہ عالم ان میں سے کون تھا؟ وہ ہانگ کانگ والا یا لاہور والا؟ کیا تیمور یہ بات جانتا تھا؟ شبنم مجھے اپنے ساتھ لا کے خود شریک جرم ہو گئی تھی، وہ کسی کو کیا بتائے گی اور بتائے گی تو اس پر یقین کون کرے گا؟ لو بھائی، یک نہ شد دو شد ایک کافی نہیں تھا اسے کہ اس نے دوسرا پیدا کر لیا کیا مانی؟ حاصل کر لیا، خرید لیا، بنوا لیا۔ سائنس فکشن کا دور ہے بھائی، پیدا کرنے کے پرانے مطلب میں بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ شاہ عالم اسی چکر میں ہانگ کانگ گیا تھا، اپنے جیسا دوسرا بنوانے کے لیے $6 ملین مین والا آئیڈیا ہے۔ اور جب شاہ عالم کے ہانگ کانگ میں ہونے کی اطلاع ملے گی تو اس کی بیوی رخشندہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے دو قسم ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی، ایک لگامی اور دوسرا۔ شبنم نے جاتے ہوئے کہا، میں آ جاؤں گی 1 گھنٹے میں، پوری رپورٹ لے کر آؤں گی۔ یہاں لاؤ گی رپورٹ، اپنے اخبار کو نہیں دو گی؟ آج میں یہ کام آپا صفیہ کے سپرد کر دوں گی، ورنہ تو مجھے آدھی رات ہو جائے گی۔ اس نے میرے قریب آ کے پھر مجھ پر ایک جذباتی یلغار کی، آج میں خود کھانا پکاؤں گی تمہارے لیے، تم پہلی بار میرے مہمان ہوئے ہو نا۔ بخت جاگا غریب خانے کا۔ میں نے خود کو چھڑا کے کہا، یہ تم سیاہ مردانہ قمیض کیوں استعمال کرتی ہو ہمیشہ، اور یہ اوپر والا بٹن؟ اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا، تم کو بھی یہ انداز اچھا لگتا تھا؟
اب جی بھر گیا دیکھ دیکھ کے، تو بتا دو مجھے کیا پہننا چاہیے۔ میں نے اس سے دوسرا غلط سوال کیا، اور یہ خوشبو کون سی ہے پاگل کرنے والی؟ وہ خوش ہو کے ہنسی، بدماش، خود لاتے ہو پاگل ہونے کے لیے اور مجھے پاگل بناتے ہو۔ اس کا دوسرا حملہ زیادہ شدید تھا، مگر میں نے اسے باہر دھکیل دیا۔ اتنی بے قراری بھی اچھی نہیں، ساری رات پڑی ہے۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ میں نہیں جاتی، تمہارا جانا بے حد ضروری ہے، میں تو چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہی رہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی؟ کیا میں بیس بدل کے نہیں جا سکتا یا برقع اوڑھ کے؟ وہ ہنسی، میں باہر سے تالا لگا کے جا رہی ہوں، کوئی بھی آئے گا تو تالا دیکھ کے لوٹ جائے گا، کوئی فون مت اٹینڈ کرنا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میرے پاس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ تھا۔ شاہ عالم کے ہانگ کانگ میں ہونے کا راز اس سے پہلے بھی فاش ہو سکتا تھا۔ میرا ڈبل رول میری گردن میں پھانسی کا پھندا بن گیا تھا۔ افشائے راز سے قبل ہی میرا غائب ہو جانا ضروری تھا۔ مجھے شاہ عالم اور اس کے حواریوں کے بارے میں بہت کم معلوم تھا، لیکن جو معلوم ہوا تھا وہ انتہائی قابل نفرت تھا۔